السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، پہلا نمبر تے تو مسئلہ ہے بھائی ایک آدمی نے سکی خالہ دا دودھ پیتا، وہ پیدا ہویا 2 دن بعد وہ دی والدہ فوت ہو گئی ہے۔ وہ خالہ دے گھر ہی پلیا ہے، خالہ دے گھر ہی 2 سال دودھ پیتا تھا بہن اپنی ایک نال۔ ہن ایک انہاں دا ماشاء اللہ عالم بنے، انہوں نے کہا کہ تو انہاں دے گھر رہنا ہے، یہ شرن گناہ ہے، تو صرف اس دا پیا ہے جہدے نال تو اس دا دودھ پیتا ہے۔ اگوں اس نے جواب دیتا ہے کہ میں عالم تو نہیں ہوں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ جس ویلے میرے نکاح بھی سارے حرام ہو گئی ہیں میریاں بھیناں نا، اس ٹائم میں کس طرح میں انہاں دا محرم نہیں بن سکتا یا کس طرح غیر قانونی۔ بہرحال انہوں نے کہا جی میں مزید تھوڑے نال گل نہیں کر سکتا جن تک مجھے پورا ثبوت نہ ملے۔ اس بارے رہنمائی کرنی ہے، کیا وہ واقعی دوسریاں بہناں دا بھی محرم ہے یا غیر محرم ہے؟ کچھ عرصہ پہلے میں ایک جگہ تے گیا سا، اتنے ایک صاحب نے میرے کو ایک مسئلہ پوچھا ہے اور انہوں نے وہ مسئلہ پرچی تے لکھے آ۔ اچھا، مسئلہ اتنا اہم یا کوئی پیچیدہ نہ، بڑا موٹا جہاں سادہ جہاں مسئلہ۔ خیر میں انہوں نے جواب دیتا تے ان جی نا میں پوچھ لیا انہوں کو کہ یہ تساں اپنی مسجد دے امام صاحب کو کیوں نہیں پوچھیا؟ وہ بزرگ میں آکھن لگے بھئی مفتی صاحب میں کوشش کرنا کہ جتنے بھی جدید مولوی نے نا، نویں مولوی، میں انہاں کو مسئلہ نہ پوچھاں۔ میں کہا جی وہ کیوں؟ آکھن لگے کہ وہ دی وجہ یہ ہے کہ ایک تے انہاں دا مطالعہ کم ہوندا ہے، لاؤبالی پن طبیعت وچ ہوندا ہے، وڈیاں نال مشورہ اور تعلق رابطہ نہیں ہوندا، اس واسطے عموماً وہ مسئلہ غلط دسدے نے۔ تو میں یہ کرنا کہ جو بھی مسئلہ میں پیش آوے میں کسی کاغذ تے لکھ لینا، جدوں بھی میں کوئی سفید داڑھی والا یا ایسا عالم اور مفتی جس دا مطالعہ ہوئے اور وڈیاں نال رابطہ ہوئے میں وہ کو پوچھنا۔ بڑی اچھی عادت ہے، لیکن 2 چیزاں اس حوالے نال میں آج دسنا چاہنا، ایک عوام واسطے ہے اور دوسرا علماء واسطے ہے، چاہے وہ جدید ہون چاہے قدیم ہون۔ علماء واسطے تے یہ میرا مشورہ ہے کہ علماء مطالعہ بہت زیادہ کرن۔ بعض اکابر دے بارے یہ پڑھنے اور سننے میں آیا ہے کہ وہ 200 صفحے روزانہ بلا ناغہ پڑھ دے سن، اس واسطے مطالعے دی بہت عادت بنان۔ دوسری بات، اپنے وڈیاں نال رابطہ، اپنے اساتذہ یا علاقے میں جڑے معتبر اور پرانے علماء نے انہاں نال وقت گزارنا، انہاں دیاں گلاں سننا، یا اپنے مسائل اور اپنے تجربات و مشاہدات انہاں دے نال شیئر کرنا، اس دی بڑی کمی ہے۔ نویں آن والے جتنے بھی نوجوان فضلاء نے انہاں دے اپنے منصوبے ہوندے نے، اپنی پلاننگ ہوندی ہے، اپنا طریقہ کار ہوندا ہے، لہٰذا وہ پرانے نال رابطہ ہی نہیں کرتے، اس وجہ تو بڑے بڑے نقصان اٹھاندے نے۔ عوام واسطے میرا مشورہ یہ ہے کہ عوام چاہے قدیم مولوی کولو عالم کولو مسئلہ پوچھن یا کسی جدید کولو پوچھن، کوشش کرن کہ مسئلہ دس کے نا انہوں نے تھوڑا ٹائم دین کہ مولانا صاحب مفتی صاحب کل میں اس مسئلے دا جواب تواڈے کول لواں دا، جلدی نہیں ہے، تسی پوری تحقیق اور تسلی کر لو۔ فوری مسئلہ پوچھ کے فوری جواب منگنا، اس نال بعض دفعہ عالم کولو غلطی ہو سکتی ہے۔ عالم دی غلطی تے چلو دسنے دی حد تک ہے، تسی وہ کرو دے یا اس نو من جاؤ دے، اسے دے مطابق عمل کرو گے، یہ ایک مزید پریشانی بن گئی۔ کل قیامت والے دن عالم اس کا جواب دار ہوئے دا یا عمل کرن والا ہوئے دا، اس واسطے عالم نو ٹائم دینا چاہیے۔ فوری طور تے نہ دسنا یہ کوئی عالم دی توہین نہیں ہے۔ غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو 100 سوال پوچھے گئے تو انہاں 60 دے جواب وچ لا اعلم، لا ادری، اس طرح دا جواب دیتا وہ میں نہیں پتا، میں نہیں جاندا، اور 40 سوالاں دا انہاں جواب دیتا سی۔ بہت سارے اکابر علماء کو جدو لوگ پوچھتے ہیں اور فوراً وہ مسئلہ انہوں دے ذہن وچ نہیں ہوندا تو دس دیندے نے بھئی کسی اور سے پوچھ لیں، مجھے فی الحال یہ یاد نہیں۔ تو علماء کرام اس نو اپنی بےزتی نہ سمجھن،
فوری طور تے اگر مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا یا اس کا جواب مستحضر نہیں، پوچھنے والے کہہ دیں کہ بھئی میں نہیں یاد، کسی اور کو پوچھ لے، یا میں تن کل یا پرسوں دساں دا۔ اس کو علماء اپنی بےزتی نہ سمجھیں، بلکہ ایک گزارش ہے یا جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ تسلی سے مسئلہ بتاتے ہیں، چاہے اس میں 2 یا 3 دن لے لیتے ہیں، تو اس سے عوام کا جو یقین یا اعتماد ہے وہ آپ پر اور زیادہ بڑھے گا۔ میرا تو یہی تجربہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف جو پوچھا گیا ہے کہ ایک بچے نے اپنی سگی خالہ کا دودھ پیا ہے، اب یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، تو ان کے ایک عزیز رشتہ دار مولوی صاحب ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ جس بچی کے ساتھ اس لڑکے نے دودھ پیا تھا وہ تو اس کی بہن بن گئی ہے، لیکن اس بچی کی جو دوسری بہنیں یا بھائی ہیں وہ اس لڑکے کے بہن بھائی نہیں بنے، لہٰذا یہ ان کے گھر میں جو رہ رہا ہے یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اب ان مولوی صاحب نے غالباً اس اصول کو پڑھا تو ہوگا لیکن الٹا پڑھ لیا ہوگا۔ اصول یہ ہے کہ جس لڑکے نے دودھ پیا ہے اس کے جو بہن بھائی ہیں، سگے بہن بھائی، وہ دودھ شریک بہن بھائیوں کے بہن بھائی نہیں، یعنی جس بچے نے اپنی خالہ کا دودھ پیا ہے، اس بچے کے جو سگے بہن بھائی ہیں وہ خالہ کے بچوں کے خالہ زاد تو ہیں، بہن بھائی نہیں، لیکن یہ بچہ اپنی خالہ کی جتنی بھی اولاد ہے سب کا بہن بھائی ہے، سارے اس کے لیے محرم ہیں، کسی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بلکہ صرف اولاد نہیں، اس عورت کے جو اصول ہیں، یعنی اس کے جو بڑے جن پر وہ عورت حرام تھی، جو اس عورت کے محرم تھے، وہ اس بچے کے بھی محرم ہیں۔ اگر عورتیں ہیں تب بھی محرم ہیں، مرد ہیں تو وہ تو ویسے ہی مرد ہیں، اگر دودھ پینے والی بچی ہوتی تو وہ مرد بھی اس کے لیے محرم بن جاتے، اور اسی طرح اس عورت کی فروع، یعنی اس کی اولاد، اولاد کی اولاد، وہ اس بچے کے لیے سیم اسی طرح ہیں جس طرح اس کے دودھ شریک بہن بھائیوں کے لیے ہیں، وہ سارے اس بچے کے لیے محرم ہیں، ان کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جس شخص کے نکاح میں یہ عورت تھی جب اس بچے نے دودھ پیا تھا، وہ اولاد تو اس کے لیے محرم ہے ہی، لیکن اگر اس عورت کا پہلے کسی اور مرد سے نکاح تھا یا بعد میں ہو سکتا ہے، اور ان سے جو اولاد تھی یا ہو سکتی ہے، وہ اولاد بھی اس بچے کے لیے محرم ہوگی۔ تو قانون سمجھیں کہ جس بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے، اس عورت کی جتنی بھی اولاد ہے جسے آپ فروع کہتے ہیں، سب اس بچے کے لیے محرم بنیں گے، اور اسی طرح اس کے جتنے اصول ہیں، یعنی بڑے جو اس کے ہیں، وہ بھی اس کے لیے اسی طرح ہوں گے جیسے اس کی ماں کے لیے ہیں۔